آج زمانہ تو بہت سارے کیلنڈروں پر نشان لگانے کا ہے، کچھ ڈیوائسز میں تاریخ کو یاد کرنے کا ہے اور چیزیں ڈاکومنٹیشن کا ہے۔ ہم لوگوں کے زمانے میں یہ جو ہم تاریخ ولادت لیے پھرتے ہیں، یہ عموماً اس زمانے میں ماسٹر صاحبان اور والدین کے کسی سمجھوتے کے نتیجے میں ریکارڈ ہوتی تھی۔ اگر اسکول والوں کو اچھا لگتا تھا کہ جون کے مہینے کے بچے ان کے اسکولوں میں آنے چاہیے تو وہ مارچ اپریل میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے تھے۔ یہی کچھ سال ولادت کا بھی تھا۔ بعض غریب لوگ، ان کے والدین ایسے، جہاں ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر بچہ 10 جماعتیں پاس کرے تو کہیں یہ نہ ہو کہ انڈر ایج، کیونکہ طاقتوروں کو تو اولاد کی فکر ہوتی تھی کہ وہ اوور ایج نہ ہو جائیں لیکن ہم جیسے بزرگوں، ہمارے جو والدین تھے، انہیں اندازہ تھا اپنی اوقات کا، چنانچہ انہیں فکر ہوتی تھی کہ اگر 10 جماعتیں بچہ پاس کرے تو کم از کم یہ وہ اس کو انڈر ایج نہ ہو، اس کو نوکری مل جائے کہیں نہ کہیں، کلرکی کی کچھ اور بہرحال۔ اسی طرح سے بعد میں جب میں کوشش کرتا تھا اپنی تاریخ ولادت کو تقویم کے قاعدے سے کنفرم کرنے کی، اپنی اماں کے بیانات سے ملا کر، تو کبھی کبھار دلچسپ باتیں، پھر بالآخر ہم نے کہا کہ بس اسی کو ہی قبول کر لینا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان بننے سے کچھ ہفتے پہلے یا شاید 2 مہینے پہلے میں پیدا ہو گیا تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ لوگوں نے حشر کیا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، لیکن ہم خدا کا شکر ہے کہ جس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچ گیا یا امید رکھتا ہے کہ بالآخر وہ بہتری کی طرف جائے گا، ہم بھی اپنی بچی کھچی ہفتوں مہینوں کے حساب سے، عمر کے حساب سے یہی خیال کرتے۔ میں شاید تاریخ کی کبھی بات نہ کرتا اگر یہ بعد کے زمانے میں جو، مثلا میں ادھر جانا نہیں چاہتا، عجیب و غریب چیزیں وہ تاریخوں کی مناسبت سے میری زندگی میں آئیں۔ ظاہر ہے کہ شادی میری ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ جس میں کوئی بہت زیادہ پلاننگ کو دخل نہیں تھا، وہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی کتاب میں کچھ وہ ذکر کر چکا ہوں۔ تو بعد میں جب وہ تھوڑے بہت معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، کچھ تھوڑا سا خوف کم ہو گیا، گھبراہٹ کم ہو گئی، تو پھر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میری تو نکاح کی بھی وہی تاریخ ہے جو میری تاریخ ولادت ہے۔ چنانچہ میں بہت عرصے تک کہا کرتا تھا کہ میری زندگی کے 2 حادثے ایک ہی تاریخ کو ہوئے ہیں۔ پھر اور چیزیں آئیں بعد کے زمانوں میں، عجیب و غریب باتیں، تو جن کے ذکر سے میرے بچوں نے مجھے منع کر دیا۔ وہ کہتے تھے آپ کی یادداشت ایک متعصبانہ یادداشت ہے۔ مثلا میری بیوی کی جو تاریخ پیدائش ہے، اسی پر ہی اتفاق سے کوئٹہ میں بھی اور رحیم یار خان میں بھی ہمارے گھر میں چوری ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے احتجاج پر میں نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر یہ آج اس لیے یاد آیا کہ 1 اپریل کو ہم سب ایک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اور زیادہ بے وقوف بنانے کا دن ہے، اور بہت سارے لوگ اس دن تیار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ اسکولوں میں تو یہ اس وقت نئی نئی بات آئی تھی، تو زیادہ سے زیادہ وہ کچھ بچوں کو تھوڑا بہت الٹی گنتی ان سے سن لیتے تھے، سینئر کلاس کے بچے، لیکن ماسٹر صاحبان کے خوف سے یہ
1 اپریل فول اسکولوں میں اس طرح سے آئی نہیں تھی۔ البتہ کالجوں میں ضرور سنا تھا کہ وہاں چونکہ ماسٹر صاحبان نہیں ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان نہیں ہیں، اور پروفیسر صاحبان بھی اپنی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور پرنسپل کا رابطہ عام لوگوں سے، عام بچوں سے نہیں ہوتا، تو خیال ہوتا تھا کہ یہ 1 اپریل یہ ضرور ایک ایسا پھول بنانے کا دن ہے۔ تو شروع میں ہوتا یہی تھا کہ چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی تھیں، اور ایسی چیزیں جو بعد میں لوگ یاد کر کے خوش ہوتے تھے، بتا کے بھی خوش ہوتے تھے کہ گانا سن لیا، کوئی الٹی گنتی سن لی، کچھ اور کر دیا، یا کوئی سینئر طالب علم کوئی استاد بن کر آ گیا۔ اور یہ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو گئے جو کم و بیش تشدد کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، نئے بچوں سے، نئے آنے والے بچوں سے ان کی کاپی چھین لیتے تھے، کتاب چھین لیتے تھے، ان کے بٹوے چھین لیتے تھے، ان سے پیسے۔ اب یہ پھول بنانے سے زیادہ وہ جو بعد میں پاکستان میں ایک رواج آیا کہ جس کا جہاں دل چاہے وہ سائیکل سٹینڈ بنا لے، وہ بھتہ لینا شروع کر دے، وہ ویگن والوں سے بھتہ لے کسی اور، تو یہ اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کا تشدد اور رعب اور دہشت اور طاقتوروں کا اعلی کار بن کے تو نئے بچوں یا نئے لوگوں یا نو واردوں کو کچھ اذیت میں مبتلا کرنا، یہ ایک طرح سے ہو گیا۔ تاکہ میں جب یہ ریٹائر ہوا اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد چلا گیا، وہاں جو وائس چانسلر مجھے لے گئے تھے اور جنہوں نے کافی ناز برداری کی تھی، بدقسمتی سے 1.5 برس کے بعد ہی انہوں نے ان کے ساتھ داخلے کے مسئلے پر فیصل آباد کے 2 MNA صاحبان، جن کا تعلق 2 مختلف جماعتوں سے تھا، ایک پیپلز پارٹی کے تھے راجہ ریاض صاحب، اور ایک ثناء اللہ صاحب تھے مسلم لیگ نون کے، لیکن دونوں ایک جیسی زبان استعمال کرتے تھے ناشائستہ، اور دیکھے بغیر کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ وہ ہمارے سچ مچ شاہ جی بہت شاندار آدمی تھے، وہ اس کالج کو یونیورسٹی بنا رہے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتیں، آج تو کل تو صرف کاغذ کے وہ ہیں، لیکن وہ ان پہ عمل کرتے تھے، HEC سے بھی پیسے لاتے تھے، اور گورنر پنجاب اس وقت خالد مقبول تھے، مشرف کا زمانہ تھا، تو خالد مقبول اس کالج میں پڑھتے رہے تھے اور ہاکی کھیلتے رہے تھے، تو وہ اس لیے ان کے توجہ سے فائدہ اٹھا کے اس یونیورسٹی کو بنا رہے تھے، اور 1-2 صنعت کاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے والد کے نام پر ایک ہمیں حصہ بنا کر دے دیں۔ بہرحال وہ کوشش کر رہے تھے، بہت شاندار آدمی ہمارے خیال کے مطابق۔ انہوں نے 1.5 سال میں ہم سب کو سکھایا کہ کوئی کالج بھی اگر اچھی قیادت رکھتا ہو تو وہ یونیورسٹی کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن داخلوں کے مسئلے پر جب ان لوگوں نے الگ الگ جماعتوں سے ہونے کے باوجود ایک جیسے زبان کے ساتھ ان کے ساتھ ناشائستہ کلامی کی، تو انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ چلے گئے۔ تب میں نے یہ سوچا کہ جو لائے تھے، اب میں ظاہر ہے ریٹائرڈ آدمی ہوں، بظاہر مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ بھی چلے جائیں، اور میں اپنی دانش میں اپنے شعبے کے لیے اور اپنی فیکلٹی کے لیے بہت کچھ کر چکا تھا اور کر رہا تھا، مگر میں نے بھی استعفیٰ دے دی۔ میں کہا مناسب یہی ہے کہ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں، اور اس وقت میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ بہرحال نیٹ پر میں نے تلاش کیا
تو ایک کولمبیا یونیورسٹی میں میں نے درخواست بھیجی، اور ایک اوساکا میں، وہ جاپان میں، وہاں ایک یعنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ورلڈ لینگویجز تھا اوساکا یونیورسٹی کا۔ وہاں سے مجھے اتفاق سے پہلے میری ایک آدھ ملاقات تھی پروفیسر یامانے سے کسی کانفرنس میں، تو فون پر انہوں نے میرا انٹرویو لیا، اور یہاں سے فیصل آباد ہی کے ڈاکٹر سہیل عباس وہاں تھے، اور وہ یا بیمار پڑ گئے یا ان پر ہوم سکنس کا مسئلہ آیا، وہ وہاں سے بیچ میں چھوڑ کے آنا چاہتے تھے۔ سو فون پر ہی میرا ایک طرح سے انٹرویو ہوا، اور جب انٹرویو ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ جناب وہ ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ہم نے ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب سے بھی پوچھا ہے اور لوگوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کیا آپ 1 اپریل، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں میرا انٹرویو ہو رہا تھا، کیا 1 اپریل سے آپ اوساکا یونیورسٹی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ تو میں نے یامانی سے کہا کہ ہمارے ہاں تو 1 اپریل کی کوئی وعدہ، وہ تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے آپ کسی سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہمارے پورے جاپان میں تعلیمی سیشن 1 اپریل سے ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت ہمارے ایک مذہبی تہوار کی سی ہے، آپ آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے۔ پھر یامانے وغیرہ نے احتیاطاً 1 2 باتیں کی جو عموماً میزبان نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہاں جب آپ آئیں گے تو کوشش کریں کہ $2000 آپ کی جیب میں ہونے چاہیے، کیونکہ تنخواہ 17 تاریخ کو ملتی ہے، 1 کو نہیں ملتی، 17 تاریخ کو ملتی ہے، اور یہاں قرض لینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال جو انہوں نے کہا تھا وہ سب کیا، اور میں سچ مچ جب وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ ہماری اس عمارت جو یعنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ورلڈ لینگویجز جو اوساکا یونیورسٹی کی تھی، اس پر ایک خاتون کا بڑا شاندار مجسمہ بنا ہوا تھا، جس سے پتہ چلا کہ اس نے اپنی جائیداد وقف کی تھی اس ادارے کو بنانے کے لیے کہ اس کا وطن جاپان وہ جزائر پر مشتمل ہے، اور اس میں باہر سے لوگ آتے ہیں، ہم ان کی جو تجارت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو 4 5 زبانیں آتی ہوں، اس لیے یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف فارن لینگویجز بنایا گیا تھا، اور وہ اس کی جائیداد اتنی تھی کہ اس سے ابتدائی طور پر یہ انسٹیٹیوٹ بنا۔ پھر بہرحال چیزیں میں نے دیکھیں، وہ 28 شعبے، وہاں کا کام، لائبریریاں اور بہت کچھ، اور وہ ویسے بھی معاشرہ بہت کچھ سکھانے والا تھا، اور 1 اپریل کو سب کام چھوڑ کر بچوں کی نئی کلاسوں کا ہونا، استاد بالکل سنجیدگی کے ساتھ اس سیشن کو وہ لیتے تھے، تو یکدم میری باقی ماندہ زندگی میں 1 اپریل کا مفہوم ہی بدل گیا۔ اب اگرچہ میں نہیں جانتا کہ کرونا کے بعد وہاں بھی آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ کیا وہاں بھی حکومتوں نے گھبرا کر وہ اچانک بندشیں کر دی ہیں اور یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں، لیکن میں نے وہاں جب میں تھا تو زلزلے بھی دیکھے اور سونامی بھی دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جاپانی
فطرت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے پھول ہیں جو خاص مہینوں کی خاص تاریخوں کو ظاہر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیلنڈر اہم نہیں ہے، وہ پھول ان کو خبر دیتے ہیں کہ اب مارچ کا تیسرا ہفتہ آ گیا، اب یہ دراصل فلاں موسم آ گیا۔ اچھا، اب وہ اس سے یامانے نے مجھے بتایا کہ یہ جو فطرت ہم سے سرگوشیاں کرتی ہے اپنے پھولوں کی شکل میں، ہم نے اس کو کیلنڈر بنا رکھا ہے، اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کے پابند ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارے پاس زمین کم ہے۔ اگر ہم نے فطرت کا اشارہ نہ دیکھا تو ہم اپنی 4 فصلوں میں سے ایک فصل گنوا بیٹھیں گے۔ پھر بہرحال ایک لمبا سلسلہ۔ تو آج مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یہ 1 اپریل ہے، اور وہ میرے جاپان کے 2 برس کے قیام نے اور وہاں کے بچوں اور استادوں اور نظام اور وہ چیزیں دیکھ کر مجھے ایک دم سے لگا کہ قومیں چاہیں تو تعلیم سے اور درسگاہوں سے بہت سارے کیلنڈروں کے معنی بدل سکتی ہے، بہت سارے دنوں کی شناخت تبدیل کر سکتی ہے۔